بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 878 ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر ہم نے اسے آج رات ہی یہاں سے نہ نکالا تو صبح وہ ہمارے بارے میں رانا کو تفصیل سے ہر بات بتا دے گا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ رانا صبح شیشہ ٹوٹا ہوا دیکھے اور غالب سے کچھ نہ پوچھے۔ ویسے بھی آج موقع اچھا ہے، نئی بیگم صاحبہ بھی موجود نہیں ہے، چوکیدار بھی زیادہ بے فکر ہوگا اور خادمہ بھی چین سے سوئے گی۔ یار تو نازو کی بات کر رہا ہے، وہ خادمہ نازو ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں یار، نہ جانے کیوں میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نازو اس کوٹھی میں شوکت رانا کی خادمہ بن کے رہ سکتی ہے۔ وہ آسانی سے زیر ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کو جسمانی طور پر شکست دینا بھی آسان نہیں تھا، مگر ایک عورت بہرحال عورت ہوتی ہے۔ نازو کو بھی مغلوب کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی قوت ارادی بھی بہت زبردست ہے محسن۔ وہ انتہائی ذہین اور چالاک بھی ہے، لیکن انتہائی حسین عورت ہے۔ محسن بولا، ہاں حسین، جوان اور پرکشش۔ میں نے کہا وہ شوکت رانا جیسے شخص کے گھر میں ہوگی تو خادمہ نہیں ہوگی۔ اگر ذہنی طور پر اس کی حالت بھی ویسی ہی فرض کر لی جائے جیسی ہم نے غالب کی دیکھی ہے تو پھر وہ شوکت رانا کے بیڈ روم میں ہوگی، خادمہ کے طور پر نہیں، داشتہ کے طور پر۔ یا محسن سمجھ گیا، یا نئی بیگم کے روپ میں، یہی کہنا چاہتا ہے نا تو؟ ہاں، اس تلخ حقیقت کو نگلنے یا اگلنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے محسن، یہ ناممکن نہیں ہے، خدا اسے برے وقت سے بچائے۔ او مائی گاڈ۔ محسن نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ بے چارہ غالب اتنا لاچار اور مجبور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں یار، اگر ایسا ہوتا تو غالب بالکل پاگل ہو جاتا، اس حد تک کہ خود کو ہلاک کر لیتا یا شوکت رانا کی جان لے لیتا۔ اسی لیے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ خادمہ کوئی عام عورت ہوگی، نازو نہیں۔ اگر میری اور تیری صورت سے منظر یا وقار یوسف اور اکرام شیخ کے نام سے غالب کے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے تو نازو سے اس کی مکمل جذباتی بے نیازی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شوکت رانا اتنا بے وقوف نہیں کہ نازو کو غالب کے سامنے لانے کا رسک لے۔ نازو سے اس کی محبت کا جذبہ نہ اسیر کیا جا سکتا ہے اور نہ مجبور، اسے صرف موت آ سکتی ہے۔ نازو نہ رہے یا غالب مر جائے تو یہ محبت ختم ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی شوکت رانا یا چودھری دلاور کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نازو جب بھی سامنے آئے گی، غالب کے وجود میں بھڑکنے والا اس کی محبت کا آتش فشاں پھر روشن ہو جائے گا، اتنی ہی شدت کے ساتھ۔ موسی نے کہا، میں یہ بات مانتا ہوں، مگر نازو کو ذریعہ تو بنایا جا سکتا ہے۔ غالب کی کمزوری ہے نازو، تو نازو کی کمزوری بھی غالب ہی ہے۔ کیا نازو کی زندگی کی ضمانت پر غالب کو غلامی کا طوق پہننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ اور کیا اسی طرح غالب کو ظلم و تشدد سے بچانے کے لیے نازو بھی شوکت رانا کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے پر راضی نہیں ہو سکتی، اس کے ہر مطالبے پر سر تسلیم خم نہیں کر سکتی؟ میں نے کمزور لہجے میں کہا، ایسا تو ہوتا ہے، ایسی محبت ہر قربانی دے سکتی ہے، جان و مال کی بھی، آبرو کی بھی، اپنے لیے نہیں، صرف اپنے محبوب کی خاطر۔ محسن تلخی سے بولا، اگر شوکت رانا غالب سے جان نہیں مانگتا تو آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ پھر وہ سودا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا؟ غالب کی زندگی کے بدلے میں نازو سے کیا سودا کر سکتا ہے؟ نہیں یار، میں نے کہا، خدا نہ کرے کہ اس قسم کی صورتحال درپیش ہو۔ ایسی صورت میں نازو کوئی سودا نہیں کرے گی، وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گی، مگر غالب کو خود پہلے مار ڈالے گی۔ ہم اس مختصر سی سڑک پر تیسرا چکر لگا رہے تھے، جس کے دونوں طرف شاید 10 کوٹھیاں تھیں، مگر ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر گیٹ بند تھا اور چوکیدار بھی باہر نظر نہیں آ رہے تھے۔ باہر کھڑے ہوئے چوکیدار کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کے بعد چور ڈاکو بے خوفی سے گھر میں داخل ہو کے اپنی کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں، مگر تجربے نے لوگوں کو سیانہ بنا دیا تھا۔ اب چوکیدار فولادی گیٹ کی آنکھ جیسی کھڑکی سے جھانک کر آنے والوں کی صورت پہلے دیکھتے تھے اور ذرا بھی شک کو تو الارم آن کر دیتے تھے۔ اتنی دیر میں 2 کاریں ہمارے پاس سے گزری تھیں، مگر ہم اولیے سے مشکوک نظر نہیں آتے تھے، چنانچہ کسی نے ہماری چہل قدمی پر اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اصل مسئلہ شوکت رانا صاحب کی کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا تھا، باقی سب مفروضات اور امکانات تھے جن پر ہم کافی بحث کر چکے تھے۔ تیسرے چکر میں ہم اس کوٹھی سے چند قدم ہی آگے آ گئے کہ میرے کانوں نے ایک چیخ کی آواز سنی۔ یہ آواز محسن نے بھی سنی تھی، چیخ کسی عورت کی تھی۔ ہم دونوں کے قدم خود بخود رک گئے۔ دوسری بار چیخ زیادہ واضح تھی، وہ عورت مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر اس کی آواز جیسے اچانک دبا دی گئی۔ وہ پھر چلائی اور شاید پھر کسی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اس چیخ میں دکھ اور کرب کے ساتھ اپنے بے بس اور کمزور ہونے کا اعتراف تھا، اور یہ نا امیدی کی انتہا تھی۔
اسے علم نہیں تھا کہ خدا نے اس کی دعا نہیں سنی، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اب وہ خدا کے بندوں سے فریاد کر رہی تھی کہ عرش تک تو میری آواز نہیں پہنچی، کیا کوئی فرش کا مکین میری مدد کے لیے آئے گا؟ مگر اوپر سے حکم نہ ہوتا تو شاید عین اس وقت ہم یہاں موجود ہی نہ ہوتے جب اس عورت نے چیخ ماری تھی، اور یہ حکم بہرحال اس عورت کی دعا پر ہی صادر ہوا تھا۔ میں نے کہا محسن، اس بنگلے میں کیا ہو رہا ہے آخر؟ محسن نے کہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم کیا کریں یار، یہ تو بڑی افسوسناک بے حسی ہوگی اگر ہم نے کچھ بھی نہ کیا۔ سنا نہیں وہ کیسے چیخ رہی تھی؟ آس پاس اور لوگ بھی تو رہتے ہیں، انہوں نے بھی تو سنا ہوگا، کیا پتہ روز سنتے ہو؟ شرابی شور بیوی کو مارتا ہو؟ اگر ہم پوچھ لیں تو اس میں کوئی غیر اخلاقی یا غیر قانونی بات نہیں۔ زیادہ سے زیادہ شوہر کہے گا کہ دفع ہو جاؤ، یہ میری بیوی ہے یا تمہاری، اور بیوی بھی اس کی تائید کرے گی کہ ہاں جی ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تم بھلا کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ پھر ہم بے عزت ہو کے لوٹ جائیں گے۔ بے عزتی کرانے کے بہتر طریقے بھی ہیں، اور یہ شو کسی مناسب موقع پر پورا کر لیں آپ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ محسن، اس امکان پر غور فرمایا کہ شاید ایسے ہمیں اندر جانے کا موقع مل جائے اور اندر جا کے ہم پڑوس والے شوکت رانا صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، یا کوئی راستہ نکل آئے ساتھ والے گھر میں داخل ہونے کا۔ محسن نے میری بات کو اہمیت نہیں دی تھی، اور میں یہ بھی سوچ کے خاموش ہو گیا کہ شاید عملاً یہ ممکن نہیں۔ دو کنال کی ان کوٹھیوں میں عام لوگ نہیں رہتے کہ راہ چلتے جس کا جی چاہے اندر داخل ہو جائے اور ان کی نجی معاملات میں ٹانگ اڑانے لگے۔ ایسی کوٹھیوں میں کیا نہیں ہوتا، بیوی کی تو بات ہی اور ہے۔ جاہل اور پڑھے لکھے نچلے طبقے کے اور طبقہ اشراف سے تعلق رکھنے والے، مشرق کے غیر مہذب اور مغرب کی روشن خیال سوسائٹی کے جمہوری مزاج رکھنے والے، ہر قسم کے شوہر بیویوں کو مارتے ہیں۔ وہ چیختی چلاتی ہیں، اس کے باوجود انہی کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہیں، لیکن بیوی کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی مجبور اور کمزور عورتیں ایسے ہی چیخ چیخ کر ساری دنیا کے عشرت قدوں کعبہ خانوں سے کوٹھیوں اور کوٹھیوں سے تھانوں سے عقوبت خانوں سے مردوں کی مردانگی کے خلاف فریاد کرتی ہیں، اپنے جسم اپنی روح پر ہونے والے تشدد پر چلاتی ہیں، اپنی آبرو پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے بچانے والے دستے غیب کو پکارتی ہیں، معاشرے کے سورماؤں کو، فلمی ہیرو کو آواز دیتی ہیں، مگر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ عورت نے پھر چیخ ماری، خدا کے لیے، رسول کے لیے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس بار یہ آواز گیٹ کے پیچھے بہت قریب سے آئی تھی، لیکن پھر کسی نے آواز کو دبا دیا۔ وہ چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ حرام زادی، کسی مرد نے کتے کی طرح گھررا کر کہا۔ عورت شاید پھر آزاد ہو گئی۔ اس نے چیخ کے کہا، کوئی بچاؤ، مگر اب یہ آواز اندر کچھ فاصلے سے آئی تھی۔ کوئی دروازہ بند ہوا اور آواز بھی بند ہو گئی۔ میں نے چشم تصور میں دیکھا کہ ایک مجبور و مظلوم عورت جان یا عزت بچانے کی جد و جہد میں تنہا ہے۔ اس کے مقابل خون خوار بھیڑیے جیسی صفاک فطرت والا طاقتور مرد ہے۔ یہ آواز کے شیطانی جذبے سے مغلوب شیطانی ٹولہ ہے، اور وہ اکیلی ہی ان سے لڑ رہی ہے۔ ایک ایسی لڑائی جس میں کوئی اس کے ساتھ نہیں، اور جو بلاخر اسے ہارنی ہے۔ وہ ایک بار ان کے چنگل سے نکل آئی تھی، لیکن وہ پھر اسے پکڑ کے اندر لے گئے ہیں۔ یہ صرف چند سیکنڈ کی بات تھی۔ پھر میں نے اور محسن نے ایک ساتھ گیٹ کا رخ کیا۔ وہاں کال بیل کوئی نہیں تھی۔ کال بیل چھوٹے لوگ لگاتے ہیں، جن کے دروازے پر آ کے سیلز مین، فقیر اور غریب رشتہ دار یا قرض خواہ کوئی بھی بٹن پر انگلی رکھ دیتا ہے تو انہیں دروازے تک آنا پڑتا ہے، کبھی بھری دوپہر میں، کبھی آدھی رات کو۔ ایسے لوگ ایسے ناپسندیدہ ملاقاتیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چوکیدار بٹھا دیتے ہیں، جو آنے والے کی صورت دیکھ کر موقع محل دیکھ کے دروازہ کھولتا ہے، یا انٹرکام پر اندر صاحب اور بیگم صاحب سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اس سنیے کہ اس نام کے ملاقاتی سے کیا کہا جائے، یہ کہ دفع ہو جاؤ، یا یہ کہ صاحب سو رہے ہیں، بیگم صاحبہ کے ساتھ باہر گئے ہیں، گھر سے باہر گئے ہیں، شہر سے باہر، ملک سے باہر، یہ کچھ پتہ نہیں۔ پرانے چوکیدار تو ایسے صورت شناس ہو جاتے ہیں کہ فوراً ہی طے کر لیتے ہیں کہ کون ملاقاتی اس قابل ہے کہ اسے اندر جانے دیا جائے اور کسی دروازے کے باہر ہی سے لوٹا دیا جائے۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے دروازہ بجایا، مگر نہ کسی نے اندر سے جھانک کے دیکھا اور نہ یہ پوچھا کہ کون دروازہ توڑ رہا ہے۔ ہمارے دروازہ بجانے کا انداز ہی ایسا تھا۔ میں نے کہا، میاں محسن شیروانی، یاد کرو محمد بن قاسم کو، وہ کہاں سے ایک لڑکی کی فریاد سن کے آیا تھا، اس کی راہ میں سمندر نہیں آئل ہوا تھا، کیا ہم یہ گیٹ بند دیکھ کے لوٹ جائیں گے؟ محسن نے کہا، ویسے تو ہم محمد بن قاسم نہیں ہیں، مگر اس وقت میری جذباتی کیفیت وہی ہے۔ میں نے دوبارہ گیٹ پر لات ماری، مگر اندر خاموشی رہی۔ مجھے حیرانی تھی
کہ پڑوس کی کوٹھی کا چوکیدار بھی نہ عورت کی چیخ پر باہر آیا تھا اور نہ آس پاس کی کسی کوٹھی سے کوئی نکلا تھا۔ چوکیدار شاید مجبور تھے، ان کو حکم ہوگا کہ باہر قیامت آ جائے تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں، یا پھر محسن کی بات ٹھیک تھی کہ لوگ ایسی چیخوں کے عادی تھے۔ اگر ہم گیٹ کے اوپر سے اندر کود جائیں تو کیا ہوگا؟ محسن بولا، شاید ایک فائر۔ ویسے یہ جرم ہے زیر دفعہ زواد فے 449۔ میں نے کہا، لعنت تجھ پر اور تیرے ضابطۂ فوجداری پر، اور گیٹ پر چڑھ گیا۔ گیٹ 8-9 فٹ اونچا تھا، مگر اس کے آہنی فریم پر بنے ہوئے نقش و نگار اور گریل کے ڈیزائن پر قدم جمانا آسان تھا۔ اوپر والے حصے پر نوکدار سلاخوں نے تھوڑی سی مشکل پیدا کی، مگر اندر جھانکنے کے بعد جب مجھے یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ فائر کرنے والا چوکیدار کوئی نہیں تو میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں سرکس کے بازیگر کی مشاکی کے ساتھ اندر اترا۔ سلاخوں میں الجھ کر میرا کوٹ اور پتلون دونوں پھٹ گئے۔ محسن کو پہلے سے اندر موجود پا کے مجھے حیرانی ہوئی۔ آپ کیا بائی ایئر تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، ہیلی کاپٹر میں۔ محسن نے دیوار کی طرف اشارہ کیا، یہ شارٹ کٹ ہے۔ آپ نے مشکل راستہ چنا تھا۔ ہمارے سامنے وسیع لان پھیلا ہوا تھا جس پر 4 گارڈن چیئر رکھی گئی تھی، مگر ان میں سے 2 الٹی ہوئی تھی۔ بائیں جانب ڈرائی وے پر ایک لمبی سی بیش قیمت کار کھڑی ہوئی تھی۔ پورچ لائٹ کے سوا باہر کی کوئی لائٹ نہیں چل رہی تھی، حالانکہ مجھے سرچ لائٹ اور گارڈن لائٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس بلیک آؤٹ ماحول کو زیادہ پر اسرار اور مجرمانہ بنا دیا گیا تھا۔ میں اور محسن آگے بڑھتے ہوئے بہت محتاط تھے۔ ٹریس پاس کرنے یعنی کسی کی ذاتی حدود میں بلا قانونی جواز کے مداخلت کرنے کا جرم ہم کر چکے تھے۔ اگر ہم پکڑے جاتے تو یہ عذر قانون کی نظر میں فضول بہانہ سمجھا جاتا۔ ایک درد بھری فریاد سن کے ہمارے ضمیر نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم اپنا انسانی اور اخلاقی فرض ادا کریں۔ اب ہمیں اپنا دفاع بھی خود ہی کرنا تھا۔ ابھی ہم پورچ تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ ایک ساتھ 2 کتے بھونکتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوئے۔ اگر ہم پرانے محاورے پر بھروسہ کرتے تو بھونکنے والے کتے بھی کاٹ لیتے۔ وہ سائز میں گدھے سے کچھ ہی کم تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز بھی دل دہلاتی تھی۔ کنواں شامی ان کے تیور سیاہیاں تھی۔ محسن تو چلایا، 4 مروا دیا نا، اور سر پٹ سیدھا دوڑا۔ مجھے بس اتنی ہی مہلت ملی کہ میں ایک کتے کو فٹ بال سمجھ کے ایسی کک ماروں جیسی گول کیپر مارتے ہیں تو بال کو گراؤنڈ کے دوسرے حصے میں پہنچا دیتے ہیں۔ کتا خود ہی بوٹ کی ٹو پر آ گیا اور ٹھوکر اس کی تھوتنی پر لگی۔ ایک دم اس کی آواز بدل گئی، اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور وہ درد سے چلانے لگا۔ میری کک جان لیوا ثابت ہوئی۔ کتا وہیں گر کے لوٹنے لگا اور بھیانک آوازیں نکالنے لگا۔ دوسرا کتا محسن کی طرف لپکا تھا، مگر محسن پورچ کے گول ستون کی آڑ میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ کتا اس کی طرف آتا تو وہ گھوم کے دوسری طرف چلا جاتا۔ وہ 2 فٹ قطر کی ستون کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے۔ محسن اسے گالیاں دے رہا تھا، ابے جان چھوڑ میری کتے کے بچے، مجھے کاٹے گا تو خود پاگل ہو جائے گا۔ تیری تو ایسی کی تیسی، تیرا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ دیکھ وہ دیکھ، مارا گیا تیرا بھائی، اب تیری باری ہے۔ اس وقت تک میں بھی اس کی مدد کے لیے تیار تھا، مگر شور سن کے اندر سے ایک شخص عجیب و غریب حلیے میں برآمد ہو چکا تھا۔ صرف انڈر ویئر میں اپنی بھاری بھرکم بالوں بھرے جسم کے ساتھ وہ انسان کم اور بالو زیادہ لگتا تھا۔ اندر کہیں وہ عورت پھر شور مچا رہی تھی اور کسی بند دروازے کو کوٹ رہی تھی۔ بالو اس کی طرف سے بھی پریشان تھا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے گرجنے کی کوشش کی، مگر لکنت کے باعث اس کی آواز میں ہچکی آ گئی۔ میں نے دوسرے کتے کو لات ماری۔ غالباً وہ پہلے ہی میدان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لات اس کی دم کے نیچے پڑی، وہ دم دبا کے بھاگ گیا۔ موسی نے کہا، تم بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہچکی لی۔ بدماش، تو مجھ سے پوچھتا ہے؟ میرے گھر میں گھس کے یہ پوچھتا ہے؟ چور اچکے، تو اندر کیسے آیا آخر؟ میں سمجھ گیا کہ وہ نشے میں ہے۔ ہم چور اچکے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے کیا؟ ایسے اندر آ کے میرے سالے کو مار دیا۔ اس نے مردہ کتے کی طرف دیکھ کے افسوس سے سر ہلایا۔ یہی سالہ تو مجھے دیکھ کے دم ہلاتا تھا۔ میں نے کہا، اندر سے یہ کس کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ موسی نے کہا، کوئی عورت مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ ہم نے سڑک پر سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سنی تھی۔ بالو نے کہا، ارے بھائی، سڑک پر سے گزر رہے تھے تو گزر جاتے، سڑک کسی کے باپ کی نہیں، مگر یہ کوٹھی میرے باپ کی ہے۔ اب میں نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا۔ آخر کون ہے یہ عورت؟ کیوں چلا رہی ہے؟ وہ لڑکھڑا کے پیچھے دیوار سے جا لگا۔ مجھے میرے ہی گھر میں دھکا دیا، یہ جرت تمہاری؟ خیر، میں سمجھ لوں گا، تم نے بہت پی رکھی ہے، ہم خود اندر جا کے دیکھیں گے۔ اس نے ہمارے سامنے یوں ہاتھ پھیلا دیے جیسے وہ سچ مچ ہمیں روک لے گا۔ دیکھو، شراب بھی میری ہے، عورت بھی میری، کیوں
کیونکہ وہ پیسہ بھی میرا تھا جس سے تم نے یہ دونوں چیزیں خریدی تھی۔ میں نے نفرت سے کہا، تم سمجھدار آدمی ہو مگر تم میرے سالے کے قاتل ہو، پھر بھی میں تم کو معاف کرتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو ورنہ۔ محسن نے دروازہ کھولا پر میں اسے گردن سے دبوچ کے اندر لے گیا۔ صورتحال مجھ پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی اور میرا خوف دور ہو گیا تھا۔ تمہارا نشہ بھی اتر جائے گا، تم کتے کو اپنا سالہ کہتے ہو، ہاں وہ کتا ہے اور اس کی بہن وہ کتیا ہے۔ اچھا کیا تم نے اس کی پر لات ماری، مگر تم مجھے نہیں جانتے، میں کتا نہیں ہوں۔ میں انیس احمد کلیکٹر کسٹم وہ لڑکھڑا کے ایک صوفے پر گر گیا۔ دروازے سے داخل ہوتے اس کا ڈرائنگ روم آ گیا تھا جس کی آرائش کے اندر مال خرام کی شان و شوکت پوری طرح آیا تھی۔ اندر کہیں وہ بیڈ روم تھا جس میں کوئی عورت قید تھی اور انسانی آوازیں سن کے پہلے سے زیادہ دردناک انداز میں وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چند منٹ بعد محسن اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تو اس کی حالت خود اس پر ہونے والے ظلم کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ کوئی نو عمر لڑکی نہیں تھی، میرے اندازے کے مطابق 35 سال کی عورت تھی لیکن 25 سال کی لگتی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی پیش قدمی کی رفتار کو قابو میں رکھا تھا۔ وہ بلا شبہ حسین عورت تھی اور اس کے جسمانی خد و خال بھی پرکشش تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے شوخ رنگ کی ساری کو جسم پر چادر کی طرح لپیٹ لیا تھا۔ نیچے کا بلاؤز اور پیٹی کوٹ شاید بھالو نے نوچ کے پھاڑ دیا تھا۔ عورت کو دیکھتے ہی انیس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ دھوکہ، مکار عورت، کہاں سے آ گئے یہ تیرے یار؟ میں نے اسے پھر صوفے پر گرا دیا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو اگر خیریت چاہتے ہو۔ وہ گرم ہو کے پھر اٹھا۔ تم جانتے نہیں مجھے، میں نے اس کو الٹے ہاتھ سے تھپڑ مارا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں تم جیسے آرام خور خبث پرست شیطانوں کو، لیکن تم مجھے نہیں جانتے۔ وہ ڈر گیا۔ تم FIA والے ہو؟ اس عورت نے بلایا ہوگا تمہیں، مجھے دھوکہ دیا اس نے، میں بتاتا ہوں۔ محسن نے اسے روک دیا۔ تمہاری بات میں سنیں گے۔ خاتون آپ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ عورت اب کچھ فاصلے پر بیٹھی آنچل سے آنسو صاف کر رہی تھی اور بال سنوار رہی تھی۔ اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ میں ایک شریف عورت ہوں، آپ یقین کریں۔ چلو مان لیا تم شریف عورت ہو، میں نے کہا، آگے بولو۔ میرا شوہر ایک بزنس مین ہے، دبئی میں رہتا ہے، اس کا مال آتا جاتا رہتا ہے۔ میں سمجھ گیا وہ اسمگلر ہے اور یہ کسٹم آفیسر اس کا مددگار۔ اس کی بیوی میری سہیلی تھی، ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ مجھ سے میرے شوہر نے کہا اپنی سہیلی سے بات کرو، ہم اس کے شوہر کو حصے دار بنا لیں گے۔ جتنا مال کلیئر ہو گیا اس کا 25%۔ یہ جھوٹ بولتی ہے یہ عورت، یہ ایک بدکار اور بدچلن عورت ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کا شوہر اسے کہاں کہاں بھیجتا ہے۔ صورتحال کچھ دیر میں واضح ہو گئی۔ وہ عورت واقعی کوئی شریف زادی نہیں تھی اور اس کا شوہر جو دبئی کے علاوہ سنگاپور، بینکاک، ہانگ کانگ سے بھی اسی قسم کا مال ادھر ادھر کرتا تھا اور اپنے کاروبار کو چمکانے اور راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کرنا ایک کاروباری ضرورت سمجھتا تھا۔ جہاں خوشامد سے کام چل جائے وہاں خوشامد، کہیں شراب کی ایک بوتل کافی ہو وہاں 2 بوتلیں، نقد کی بات ہو تو سکہ رائج الوقت پیش اور مانگنے والا شراب کے ساتھ شباب بھی مانگے تو حاضر۔ رشوت میں اپنی پرائی عورت کی کیا تخصیص، اس کا کوئی کام رکتا نہیں تھا۔ مال کلیئر ہو جاتا تھا، بیک وقت سب کے بینک بیلنس میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور اس انجمن مفاد باہمی کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے ہونے سے سب خوش تھے۔ کسٹم افسر کی بیوی اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ ایک تو وہ حرام حلال کے چکر میں پڑی رہتی تھی، اسے دنیا سے زیادہ عاقبت کی فکر تھی، اور مزید یہ جو اپنے شوہر کو رائے راست پر لانے کی کوشش سے باز نہیں آتی تھی۔ دن رات جوتے کھانے اور گھر سے نکالے جانے کے باوجود مشکل یہ تھی کہ اس عورت کا باپ ایک ہسٹری سیٹر تھا اور بڑا نامی گرامی بدماش۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس کی بیٹی برعکس تھی، شاہی ماحول سے نفرت کا رد عمل تھا۔ اس عورت کے 2 بھائی بھی اچھی پوزیشن کے مالک تھے، چنانچہ شوہر نہ اسے طلاق دے سکتا تھا اور نہ ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال سکتا تھا۔ یہ سہیلی جب انیس کی بیوی سے معاملے کی بات کرنے گئی تو اسے علم نہیں تھا کہ ایسے راشی افسر کی بیوی اتنی ایماندار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے باپ کے کرتوتوں سے واقف تھی اور یہ سمجھے ہوئے تھی کہ اس کے ماحول کی پروردہ لڑکی جب انیس جیسے شخص کی بیوی بنی ہوگی تو کڑوا کریلا نیم چڑھا۔ شادی کے بعد وہ اس سے ملی ہی نہیں تھی۔ جب اتفاق سے ان کی ملاقات ہوئی تو پرانے رشتے پھر استوار ہوئے۔ انیس کی بیوی نے کاروباری معاملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور اپنی بچپن کی سہیلی کو بے عزت کر کے رخصت کر دیا، اس وارننگ کے ساتھ کہ دوبارہ مجھے اس گھر میں اپنی صورت نہ دکھانا۔ انیس کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے اپنی بیوی کو برا بھلا کہا اور اس مسئلے پر بات چیت کے لیے بیوی کی سہیلی کو پھر بلایا۔ انیس احمد کسٹم آفیسر کی اپنی بیوی بھی حسن و جمال میں کم تر نہ تھی،
اور 10 سال میں صرف 2 بچوں کی ماں بنی تھی، چنانچہ ابھی تک جوان نظر آتی تھی۔ یہ اس کا اپنا حسن انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک حادثے کے باعث 2 بچوں کی پیدائش کے بعد وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ نیک خو اور وفا شعار عورت اگر شوہر پرست نہ ہوتی تو انیس احمد کو کب کا چھوڑ چکی ہوتی، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی یا اس کی ہڈی پسلی ایک کرا دیتی۔ مگر انیس احمد کے لیے اس کی یہ وفا پرستی بھی عذاب جان تھی۔ بیوی کی سہیلی نے اسے پہلی نظر میں گھائل کر دیا۔